औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। चाहे पाकिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर, सिर्फ दिलों को जोड़ना मुस्कुराती सुबह का एक काविश और एक कोशिश है। इसी के साथ आज हकीम साहब हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज हुक्मा की टीम हमारे साथ मौजूद है। और मैं ये कहूँगा कि आप आज का प्रोग्राम मिस किया तो बहुत चीज़ें आपने मिस कर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कॉल से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि बेहतरीन शख्स का बेहतरीन अमल ये है कि वो अगर कोई गलती करे तो उसे माफ़ कर दे, उसका बुरा अमल ये है कि उससे इंतकाम ले। इसी के साथ हकीम साहब की तरफ जाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र ज़ीशान भाई, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो आपके उस्ताद मोहतरम यहाँ तमाम मौजूद हैं और आज जब एक्साइटमेंट हम तैयार हो रहे थे तो हकीम साहब की जो एक्साइटमेंट थी वो देखने के काबिल थी। और जब वाकई में उस्ताद की कदर करें तो इंसान ज़िंदगी में बहुत कामयाब होता है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैं हकीम साहब से कहूँगा कि हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारे साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नज़दीक और बल्कि पाकिस्तान के जितने भी अतीबा कराम हैं वो सब जानते हैं और किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे शोबा तिब के अंदर एक नाम रखने वाले और अल्लाह पाक ने इनको एक ऐसी इज़्ज़त अता फरमाई है कि शोबा तिब से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स हमारे उस्तादों की कदर करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जिस तरह तिब के लिए इन्होंने मेहनत की है और जिस तरह हमारे साथ दिन रात लगे हुए हैं माशाल्लाह, हम देख रहे हैं कि अल्लाह ने चाहा पाकिस्तान के अंदर जो तिब का मकाम है वो ज़रूर हासिल होगा इंशाल्लाह। और सबसे पहले मैं आपको तारफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं हमारे सर प्रोफेसर नसीम अहमद कासमी साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं कासमी तिबी कॉलेज के और साबका मेंबर भी हैं, कौमी तिबी काउंसिल के साबका मेंबर भी रहे हैं और इस वक्त मौजूदा जो है मुख्तलिफ़ टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज तिब के हवाले से जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, यूनिफिकेशन तिबी फाउंडेशन के लिए जो हम कुश्ता साजी वर्कशॉप कराची में करवा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी और इंशाल्लाह और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर भी बात होगी। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सराजुद्दीन चांडियो साहब, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबीबों की जो जमात है PTC पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस सिंध के सदर भी हैं और ख़ास तौर पे नायब सदर हैं नेशनल तिब फॉर काउंसिल के पाकिस्तान के। और आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास तशरीफ़ लाए। सर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सर नसीम अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब हकीम इब्रार दहलवी साहब, माजरत के साथ हमारे और दोस्त भी साथ आए हुए हैं। हमारी ज़रा प्यारी शख्सियत है, दिमाग ज़रा सही तरह से साथ नहीं दे रहा है। हकीम इब्रार अहमद दहलवी साहब हमारे पास मौजूद है, अपना क्लिनिक करते हैं लियाकताबाद के अंदर और बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं। और इसी तरह हमारे साथ में मौजूद हैं हकीम एजाज़ वहाब साहब, जो हमारे यूनिफिकेशन तिबी फाउंडेशन के एक मेंबर हैं। और आज का सवालात का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के अतिबा इकराम की तरफ से कराची में एक मेगा वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम तिब की फलाह के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो तिब की फलाह है वो इंसानियत की फलाह है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हमारी कम्युनिटी है, जिस तरह हमारे लोग हैं, यहाँ पे दो अहम बुनियादी चीज़ें तालीम और इसके साथ सेहत अगर हमारी आवाम को मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि किसी इस दौर के अंदर किसी गनीमत से कम नहीं है। जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर, मैं कहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तिब का ज़ोर शोर है, दुनिया वापस कुदरत की तरफ लौट रही है। हम जितना भी कुदरत से दूर गए हैं उतना ही हमें पछतावा हुआ है। केमिकल के इस दौर के अंदर जिसमें मैं असर पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर, बरतानिया, यूरोपियन कंट्री के अंदर ऐसे लोग जो ड्रिंक नहीं करते थे और सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर जो है वो ज़्यादातर चलते थे, और बहुत बड़ी तादाद अमेरिका के अंदर मौजूद है जिनकी किडनियां फेल हो चुकी हैं केमिकल से। ये हालिया तहकीक है, ये कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है मेरी। तो मैं आप सबसे पहले सवाल करूंगा प्रोफेसर नसीम अहमद कासमी साहब से, और हमें बताएंगे कि
طب یونانی کیا چیز ہے، سب سے پہلے تھوڑا تعارف کروائیں گے سر، پھر آپ سے مزید سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ذیشان بھائی سے بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ تو خیر میرے شاگرد ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا آپ لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور ایک جو سوال ایک بہت اہم ہے، جو طب یونانی کیا، ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بھی طب یونانی ہے کیا۔ پہلے تو کہ طب کیا ہے؟ طب اصل میں اگر صحت ہے تو صحت کو برقرار رکھا جائے، اور اگر بیمار ہو گیا تو اس کی اصلاح کی جائے، اس کا علاج معالجہ کیا جائے۔ طب یونانی اس لیے کہا گیا کہ یونان ایک وقت میں بہت اس نے ترقی کی تھی، جو پرانے قدیم زمانے میں، ہزاروں سال پرانی بات ہے یہ، اس لیے منسوب ہو گئی کہ طب یونانی اس کو کہا جانے لگا۔ اور یونان کے اکثر ہمارے اطباء کرام جنہوں نے اس طب پر بڑا کام کیا اور مختلف اس کی جہت پہ کام کیا، اور انہی کا آج اثاثہ ہے کہ طب یونانی بین الاقوامی طور پہ مانی بھی جاتی ہے، WHO پہ بھی ریکگنائزڈ ہے، اور پاکستان میں بھی 1965 سے باقاعدہ پریکٹیشنر ایکٹ کے تحت یہاں پر بھی تعلیم دی بھی جا رہی ہے، اور رجسٹرڈ پریکٹیشنر کو رجسٹرڈ بھی کیا جاتا ہے۔ طب یونانی میں ہی ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے بڑے جیت اطباء کرام جو تھے، حکیم جالینوس، حکیم بولی سینا، سارے مطلب ہے کہ بہت نام ہے جن کی ایک لمبی لسٹ ہے، جن کو ہم تذکرہ کریں گے تو ایک وقت لگے گا، لیکن طب یونانی ہی مکمل طب ہے، ہم یہ کہتے ہیں، کیونکہ اسی کی ساری برانچز ہیں۔ جیسے آج ایلوپیتھک ہے، اپنے ہومیوپیتھک ہے، آیوروید ہے، یہ سب چیزیں شامل ہو کے اس میں سب سے زیادہ تاریخ پرانی جو ہے وہ کس کی ہے؟ ایلوپیتھک کی ہے، طب یونانی کی ہے؟ دیکھیں سب سے تعلیم جو ہے وہ تو دی جا رہی ہے طب یونانی میں ہی، سب سے پہلے تو طب پریکٹس یونانی ہی نہیں، طب یونانی، پہلے اس کو لوگوں نے اس کو مختلف نام دیے ہیں، لیکن یہ طب جو ہے اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو ان کے ساتھ سارے علوم بھی اتار دیے، اور یہ پھر فروغ پاتے رہے نا، فروغ کی تو ایک ٹائم ایک ہسٹری ہوتی ہے پوری، لیکن طب جو ہے وہ اسلام اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بخشی، اور انسان نے ہی اس سے سیکھا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قدیم انسان کے ساتھ ہی آئی ہے۔ اس کرۂ ارض پہ جب انسان آیا تو ساتھ میں اس کی صحت و مرض کا علاج بھی آیا۔ صحیح۔ سر طب یونانی اور ایلوپیتھک جو کیمیکلز آج کے دور کے اندر ہمیں مل رہے ہیں، ہمارے پاکستان کی عوام کو مل رہے ہیں، اور ایک اہم چیز میں چھوٹی سی نقطہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان کے اندر اینٹی بائیوٹک الاؤ ہے، ادر کنٹری کے اندر اینٹی بائیوٹک الاؤ نہیں ہے۔ میں صرف آپ سے مختصر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے طب کے اندر علاج ہے اور جو ایلوپیتھک کے اندر علاج ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں فرق تو اگر ہم تھیوریٹیکل دیکھیں تو تھیوریٹیکل میں طب یونانی اور ایلوپیتھک میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم دونوں مرض کے خلاف علاج کرتے ہیں، یعنی کہ اینٹی کرتے ہیں، ہم علاج بالضد کرتے ہیں، ہم اس میں تو ہمارا اتفاق ہے۔ اب وے آف ٹریٹمنٹ میں آ گیا کہ وے آف ٹریٹمنٹ کے اندر ان کا جو تھا نظریہ، جو ایلوپیتھک آئی تھی اور جس وقت بر صغیر میں آئی تو یہ جادوئی علاج کے طور پہ کہلائی گئی، جو بادشاہوں نے اس وقت اس کو کیا کہ وہ ایکسٹریکٹ کے شکل میں لے کے آئے تھے، وہ جس کو ہمارے یہاں کچھ تصادی بھی کیمیکل کہتے ہیں، لیکن اس وقت وہ کیمیکل نہیں تھے، وہ سینتھیٹک نہیں تھے، اس وقت وہ نیچرل سورس سے لے کے آئے تھے۔ ہم بھی لے کے آتے ہیں نا نیچرل سورس سے، ہم ارکیات لاتے ہیں مختلف، ہم کچھ جات لے کے آتے ہیں تو ہم اس کے ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں نا، اس کا ایک پوٹینسی بناتے ہیں، اس پوٹینسی کے اوپر سارا جھگڑا تھا، وہ ہم نے نیچرل سورس سے جب تک آتی رہی تو ہمارے لیے تیر بہدف رہی اور آج بھی ہے، لیکن جیسے ہی یہ یورپ نے اور اس کو مختلف، اس کو میں کہوں گا کہ برانڈز نے جو ان کو اس کو کام کیا اور اس کے اوپر وہ لے گئے، اس کے اوپر ایلوپیتھک اور وہ سینتھیٹک پہ لے کے گئے، وہ جب سے نقصان ہو گیا کیمیکل پہ جانے پہ بعد۔ اچھا آپ سے یہی سوال ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے کہ جیسے کہ ہمارا ایک عام فین زبان میں یا عام دیکھنے والی پبلک کے لیے اگر میں بات کرتا ہوں تو ہم ایلوپیتھک پر کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ فاسٹ ایکشن دکھاتی ہے، یعنی آپ نے کوئی اینٹی بایوٹک لی تو آپ کو فوری سے اثر ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا آپ کی جو طب یونانی ہے، طب کی جو دوائی ہیں، اس کے اندر بھی فوراً ریلیف والی کوئی میڈیسن موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا
آپ کا شکریہ کہ آپ آئے, وقت نکالا آپ نے. چینل تو بلاتا ہے, آپ آئے, یہ بڑی بات ہے. نہیں, آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ یہ جس طرح سے کافی ٹائم کے بعد چینلز کا جو ایک یہاں پہ رجحان آیا ہے, چینل جو انٹروڈیوس ہوئے ہیں اس کے بعد ہماری طب یونانی کے لیے بہت سا مختصر سا ٹائم نکالا جاتا تھا. ابھی آپ لوگوں نے اس ہم طرح ہر جمعرات نکالتے ہیں, دیکھیں حکیم صاحب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. آپ لوگوں کا اس طرح کا رجحان آنا اور اصل چیز لوگوں تک پہنچانا ایک بہت بڑا کردار ہے آپ کے چینل کا, اور باقی بھی کچھ چینل ہیں جو اس چیز کو جو ہے انڈورسمنٹ کر رہے ہیں. تو میں پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا ہمیں, ہمارا موقف جاننے کے لیے آپ نے دعوت دی ہمیں, مہربانی آپ کی. اصل میں یہ جو ایلوپیتھک ہے اور طب یونانی ہے, یہ ایلوپیتھک کی جتنی بھی سورسز ہیں, جتنے بھی ریسورسز ہیں, سارے کے سارے آپ کی الٹیمیٹلی وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے طب یونانی شروع ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ ایلوپیتھک میں ریپڈ ایکشنز ہوتے ہیں اور یونانی میں بہت کم ہوتے ہیں, سلو ہوتے ہیں, تو اگر اس بات پہ اگر میں متفق بھی ہو جاؤں آپ سے, تو میں کہوں گا کہ پھر آپ اس بات پہ بھی آ جائیں کہ طب یونانی ایک دیر پا اس کا سولوشن دیتی ہے. ایلوپیتھک ٹیمپرری آپ کو ریلیف تو مل جاتا ہے, مگر اس کے ری ایکشنز باڈی کے اوپر جو ری ایکشنز ہوتے ہیں, اور وہ ایک بیماری کو آپ چھڑانے جاتے ہیں, 2 بیماریاں پھر گھر لے کر آتے ہیں. تو اس طرح کے جو نقصانات ہیں آج تک جو ہے یہ ایلوپیتھک جو آپ کی وے آف ٹریٹمنٹ ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ کیمیکل کی شکل میں ان کی کڈنیز کو جو افیکٹ ہوئی, کڈنیز فیل ہو گئیں. آپ کو بتا دوں کہ آج کل جو زیادہ تر جو رجحان ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ کینسر کے کیسز کیوں اتنے رپورٹ ہوتے ہیں. کینسر کا ریزنس یہی ہے کہ آپ کی باڈی میں یہ سارے کے سارے کیمیکلز جمع ہوتے ہیں, ان کا جو ری ایکشن ہوتا ہے باڈی کتنا ریزسٹ کرے گی, جھگڑے گی, لڑے گی. تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں آپ کی اس کے کیمیکل کے ری ایکشنز ہیں جو آپ کو نقصانات دیتے ہیں. جی چانڈی صاحب, اصل میں آپ جو ہے ممبر ہیں طبی کونسل کے, قومی طبی کونسل کے جو ہیں, اس کے لیے میں پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا طب میں طبی کونسل کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ مہربانی, اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں قومی طبی کونسل کا وجود 1965 میں ایک ایکٹ کے تحت آیا. 1965 سے آج تک جو ہے اس کا کردار جو ہے طب کے فروغ کے لیے, طبی تعلیم کو معیاری بنانے کے لیے, طبی تعلیم کے امتحانات کو انعقاد کا ہے, ان کا جو اصل مقصد ہے. اور جتنے بھی اتباع کرام پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور فارغ التحصیل ہوتے ہیں طبیہ کالجز سے, تو ان کی رجسٹریشن کرنا, یہ تو ہمارا ہوا کام. جو نیشنل کاؤنسل فار طب جو جس کو قومی طبی کاؤنسل آپ کہتے ہیں, یہ تو ہوا اس کا کام. مگر یہ ہے کہ یہاں پہ میں ایک سوال جو ہے آپ کے ذہن میں بھی ضرور جو ہے جنم لے گا کہ 1965 سے کاؤنسل وجود میں آئی ہے, تو آج تک یہ طب کا جو شعبہ ہے یہ اس حالت میں کیوں ہے؟ جی, دور جدید کے مطابق کہ دور جدید کے مناظر کے اندر جس طرح طب کو ہم کس جگہ پہ دیکھتے ہیں, یہ بھی میرا سوال ہے. اچھا حکیم صاحب, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور اس سوال کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت. زی شاہنہ صاحب, آج ہمارے پاس طباء کرام کی پوری ٹیم موجود ہے, تو ہم جلدی جلدی پوچھیں گے کچن میں کیا بن رہا ہے. اچھا, آج ہم بنا رہے ہیں بٹر چکن, ٹھیک ہے, اور بٹر چکن کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں بٹر گارلک نان. کیا بات ہے. دو جو ہے وہ مشکل ریسیپیز ہم سکھا رہے ہیں. تو میں چاہ رہی تھی کہ کیونکہ ڈو جو ہے اس کو ریسٹنگ ٹائم دینا ہوتا ہے, تو آپ کو انگریڈینٹس بتا دوں تاکہ اس کو اپنا وقت ملتا رہے آرام کرنے کا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نان کی بات کرتے ہیں تو خمیر کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آٹے کو خمیر کرنے کے لیے جو پروسیس ہے نا, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں آتا, وہ میں بتانا چاہتی ہوں.
ٹھیک ہے. یہ تقریباً 1/4 کپ گرم پانی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم نے لیا, اوکے. اور اسی کے اندر یہ تقریباً آدھا ٹی اسپون جو ہے وہ ایسٹ ہے, انسٹنٹ ایسٹ, ایسٹ, ہاں انسٹنٹ ایسٹ, ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس میں ڈالا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون چینی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس میں ڈالی. ٹھیک ہے. اس کو 5 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے, تو یہ ایسٹ جو ہے وہ اس پانی میں پھول جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, بعد میں یہ جب ریڈی ہو جائے گا تقریباً 3 سے 4 منٹ کے بعد, تو اس ہم نے 1 کپ میدا وہ لیا ہے, میدا لیا ہے, ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو نارمل اپنا آٹا بھی لے سکتے ہیں, صحیح ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں نے بریڈ امپروور لیا ہے تھوڑا سا, یہ آپشنل ہے, آپ کی مرضی ہے. اور نمک حسب ذائقہ, ٹھیک ہے. یہ آپ ملائیں گے اس کو اچھے سے گھون کے, اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کا کم سے کم اس کو آپ ریسٹ دیں. ٹھیک ہے. آئیڈیلی تو یہ ہے کہ اس کو آپ 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ٹائم بہت شارٹ ہے تو اس لیے ہم اس کو 15 سے 20 منٹ کا ریسٹ دیں گے, اور اس کو ہیلپ کرے گا یہ ایسٹ. ٹھیک ہے جی, تو ہم واپس آتے ہیں. اور جی ایک اور چیز میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ اس کو گرم چیز کے پاس رکھیں تو ڈو جلدی رائز ہو جاتا ہے. جی ہم سوال کو کنٹینیو کریں گے. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس بات سے کہ دور جدید میں طب کی اہمیت پہ دوبارہ آتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا پوری واپس ہو رہی ہے. پوری دنیا میں ہربل میڈیسن کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, اور ہمارے ہاں پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس چیز کو پتہ نہیں کیوں جو ہے کم درجے سے نوازا جاتا ہے, کم درجہ دیا جاتا ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ ہم جو ہے یہاں پہ پاکستان میں طب یونانی ہے, اور جو طب یونانی شروع سے 1965 سے ایک کے تحت وجود میں آئی, وہاں سے آج تک جو ہے ایک سوچ سے لڑ رہی ہے. وہ سوچ ہے ایلوپیتھک سوچ ہے, جو کبھی بھی ہمیں اپنا ڈیو اسپیس جو ہے ہمیں نہیں دے رہی. کاؤنسل ٹائم ٹو ٹائم اسٹرگل, جو بھی کاؤنسل آئی ہے اتنی انہوں نے اسٹرگل کی ہے, جدوجہد کی ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ جو طب یونانی کا جو مقام ہے, جو ہمارے ڈیو شیئر ہے ہمارا, وہ دیا جائے. آپ دیکھیں کہ ایلوپیتھک میں اربوں روپے گورنمنٹ آف پاکستان پرنشل گورنمنٹ سے خرچ کرتے, اربوں روپے, اور اربوں روپے یونیورسٹیز کے اوپر. اس سسٹم جو میڈیسن ہے ان کا جو سسٹم ہے ایلوپیتھک سسٹم ہے, اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. مگر طب یونانی کے لیے 1 کروڑ روپے سال میں بجٹ کو نہیں رکھا جاتا. چانڈیا صاحب معذرت میں آپ کے علم کے اندر اضافہ کروں اگر آپ کے علم میں نہ ہو. اس پچھلے سال کے اندر پاکستان کے اندر 8 ارب کی صرف رائزک کھائی گئی ہے, رائزک, صرف رائزک. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ رائزک کے اندر کارسینوجنس پایا جاتا ہے جو کینسر پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے باڈی کے اندر. اور مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم حکومت کے مختلف نمائندوں سے میں خود بات کر چکا ہوں کہ بھئی آپ طب کو فروغ دو, پاکستان کو طب کے اندر آگے جائے. ہم آپ کا اربوں ڈالر جو ہے پاکستان کے اندر بچا سکتے ہیں. ہمارے اس وقت اساتذہ کرام جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اگر آج بھی ہمیں پاکستان کی حکومت سرکاری ہاسپٹل تک کو ہی اطباء کو رسائی دے دیتی ہے, اور وہاں پہ ہمدرد ہماری لیبارٹری کی ہی دوائیاں رکھی جاتی ہیں, کرشے کی دوائیاں رکھی جاتی ہیں, ہم اللہ کے فضل و کرم سے ملک کا ایک بہت بڑا جو ہے ترقی کی راہ کے اندر ایک ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ, اور ساتھ ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے ملک کا ہم طب یونانی والے بچا سکتے ہیں. اگر حکومت ہماری سرپرستی کرتی ہے, اگر حکومت ہمیں لنک کرتی ہے زراعت کے ساتھ. پاکستان کے اندر ہم جڑی بوٹیاں اگا سکتے ہیں, انڈیا کے اندر وہی زمین ہے, پاکستان کے اندر وہی زمین ہے. صرف ان کو ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں, ایلوپیتھک کو ہی کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ وہاں پہ کیا حکومت کے مفاد ہے, کیا حکومت کے نمائندوں کے مفاد ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ خدارہ پاکستان کی عوام کے لیے سوچا جائے, طب کو فروغ کیا جائے, قدرت کی طرف لے کے آیا جائے. ہمارے بچے کیمیکل کھا کھا کے ہمارے پاکستان کی صحت خراب ہو رہی ہے. ہمارے لوگ کماتے ہیں, اینڈ کے اوپر جو جمع ہوتا ہے وہ آج کے دور میں نے سوچ دیکھ لی ہے کہ برے وقت کے میں کام آئے گا. وہ برا وقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیارہ ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے, آپ ابھی اپنی جمع کی ہوئی پونجی جو ہے اس کے اوپر صرف کر دیتے ہیں. آپ طب وہ ایک شارٹ کٹ قسم کا عوام تک صحت پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے, جہاں پہ ہم ایک نشہ نہیں لے رہے ہوں گے
देखें आप सिर्फ थोड़ा सा सर मैं आपके सामने माजरत से एक बात पेश करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर तबीब को ड्रग का लाइसेंस नहीं मिला, ड्रग का लाइसेंस नहीं मिला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जो ड्रग का मतलब क्या होता है, नशा, और जब भी आप किसी की सेहत के बारे में कर रहे होते हैं, मेडिसिन और नशे में फर्क होता है। अगर आपने एक मेडिसिन खिलाना शुरू की, कुछ अरसे के बाद वो सही हो जाना चाहिए मरीज, लेकिन देखा जाता है कि उससे मजीद एंड के ऊपर जाके बात राइजिक के ऊपर खत्म हो रही होती है। पहले एंटीबायोटिक दी जाती है, मैदा खराब हो रहा होता है, आखिर के अंदर राइजिक दी जा रही होती है। अगर तिब के अंदर यही आप किसी मुस्तनद जो है हकीम, हाज़िक हकीम जो हिकमत के बारे में सही तरह से समझता है, उससे रुजू करें और अपने मिजाज के हिसाब से जाके दवाई लें, तो आप बीमारी से कम निजात पा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा सर, ही। आज का जो हमारा मौजू था, असल में जो हमारा मौजू था वो यूनिफिकेशन तिबी फाउंडेशन की तरफ से कराची में एक बहुत बड़ी जो मेगा वर्कशॉप होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान से, सिंध से और मुख्तलिफ जगह से अतिब्बा कराम मौजूद होंगे और तबीबों को तिब सिखाएंगे। और एक ऐसा तिब के अंदर फंड जिसको हम कुश्ता साजी बोलते हैं, और हमारी इस यूनिफिकेशन तिबी फाउंडेशन के जो मेहमान खुसूसी भी आज हमारे साथ ही मौजूद हैं, जनाब प्रोफेसर नसीम अहमद कासमी साहब और जनाब हकीम सराजुद्दीन चांडियो साहब जो हैं वहाँ के मेहमान खुसूसी भी होंगे, जो हमारे प्रोग्राम में भी आज मौजूद हैं, और मोहम्मद इब्रार देहलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे पूछेंगे कि कुश्ता साजी जो है वो एक क्या फ़न है तिब यूनानी के अंदर, ठीक है, और ख़ास तौर के ऊपर एक छोटा सा सवाल आप ही से पूछा जाता है कि ये जो रोज़ रोज़ की रिट लगाई हुई है कि हकीमों के जो कुश्ता जात हैं वो किडनी बर्बाद कर देते हैं, किडनी खराब हो जाती है, क्या ये वाकई ही सच है, या फिर एक वो बंदा जो ये अल्फाज बोल रहा है जो एक जर्रा भी हमारी तिब के बारे में जानता ही नहीं है कि हम किस तरीके से कुश्ते को तैयार करते हैं, और वो एक आम से एक पेशेंट को ये अल्फाज बोलता है कि हकीम की जो दवा है वो गुर्दे बर्बाद कर देगी। जबकि मैं एक तिब का नुमाइंदा और आपका एक आज का मेजबान होने के नाते मैं ये दावा करता हूँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे प्रोग्राम मेरा देखा जा रहा है, किसी ने मुस्तनद हकीम से, तबीब से कोई दवाई ली हो और उसका गुर्दा बर्बाद हुआ हो, वो हम दावे के साथ मैं उस शख्स को 50,000 रुपये अपनी तरफ से इनाम दूंगा अगर वो साबित कर दे इस चीज़ का। हकीम साहब, यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा कि जब आप मेडिकल एलोपैथिक पर भी जाते हैं तो वहां पर भी नीम हकीम खतरा जिसको हम कहते हैं कि डॉक्टर भी ऐसे बैठे होते हैं, जो ऑथेंटिक डॉक्टर है आपकी तरह वो फिर आके बोलता है। यहाँ पे अगर टीम मौजूद है तो इसका मुंह बोलता सबूत है कि वो यहाँ पर जवाब देने बैठे। जी, आपसे पूछेंगे कि तिब्बी यूनानी में कुश्ता साजी किसे कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं सबसे पहले हकीम अबरार देहलवी यूनिफिकेशन सिंध का सदर होने के नाते मेट्रो चैनल और हकीम और जनाब दिशान भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब ने इल्म तिब के फ़रोग़ के लिए हमारी ये हुक्मा की टीम को मदऊ किया। और आपने जैसा सवाल किया कि कुश्ता क्या है, कुश्ते की अफादियत क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं, देखें जैसा भी साजिद भाई ने कहा, राइजिक बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तानी अवाम इसको यूज़ कर रही है। तो मैं ये कहूँगा अपना ज़ाती तजर्बा कि अगर आप अर्क मक्को से आतशा अपने मतब में रखते हैं और मोरिंगा, इसको अगर आप एक माशा की मिकदार में खाना खाने के बाद इस अर्क से लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एसिडिटी, तेज़ाबियत और स्टमक के ऊपर जो वरम आया हुआ ये वरम रिलीज हो जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मतलब कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, सुई की नोक के बराबर भी साइड इफेक्ट नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। दूसरी बात ये कुश्ता क्या है, कुश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मट्टी से बनाया और इस मट्टी के अंदर जितने मेटल मौजूद हैं वो इंसानी बॉडी में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस चीज़ की कमी होती है हम लोग हुक्मा हजरात जो माहिर तबीब हैं उस चीज़ को उस बॉडी के अंदर इन करते हैं कुश्ते की सूरत में, माजुनात की सूरत में, अरकियात की सूरत में, और वो इंसान जो है सेहत की तरफ राग़िब हो जाता है। मेटल क्या है? मेटल एक ठोस धात है। सबसे पहले उसको करा जाता है मुसफ़ी, उसके अंदर जो जहरियत होती है उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से गर्म करके उसको तेल में हम कहते हैं कि एक बुझावे देना, ठंडा करना। हम आम जुबान में कहें कि माइल करके उसको काबिल करते हैं कि इंसानी जिस्म उसको कबूल कर ले। फिर जिस कुश्ते को जिस जड़ी बूटी के पानी में हल करा जाएगा, खरल करा जाएगा, उस बूटी की अफादियत उस मेटल में आ जाएगी। ठीक है।
कुश्ता जो होता है रूह की मानिंद होता है, यानी हाथ में हम ऐसे रखेंगे तो हवा में उड़ेगा। ठीक है। इसकी जो पोटेंसी है माइनर पोटेंसी होती है, हमारे यहाँ कहते हैं कि आधा रत्ती एक चावल बाजरे के बराबर। अब ये तबीब की सलाहियत के ऊपर है कि मर्स कितना है, उसको कितनी मिकदार में ये डोज देना है। ठीक है। ये डोज हम एक कैप्सूल में फिल करके भी दे देते हैं, ये डोज हम माजूनात के अंदर मिक्स करके पोटेंसी बना के भी दे देते हैं। ठीक है। और इसके साइड इफेक्ट तो अगर बात की जाए तो जनाब, अगर घर के अंदर कोई खाना पकता है, आम सा खाना, ज़रूरत है हमें एक रोटी की, अगर हम 3 रोटी खाएंगे तो वो भी नुकसान करेगी। ऐसा ही है। इसी तरह कुश्ते की पोटेंसी बढ़ जाएगी, या कुश्ता गलत तैयार होगा। अगर आप घर के अंदर बच्ची कौरमा पकाती है, गोश्त कच्चा रह गया तो बहुत से हजम कर जाएंगे, बहुत से हजम नहीं कर जाएंगे। यहाँ पे एक सवाल और है कि फर्ज करें मुझे कुश्ते की मिकदार चाहिए 2 टेबलस्पून, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे साथ ही एक और बंदा है, जैसे हकीम साहब है, ये बीमार है, इनको 1 टीस्पून से भी काम चल जाएगा। तो अगर मैं खुद हकीम बनकर इनको दूंगा वो कुश्ता कि आपने 2 टेबलस्पून ही खाने, तो वो तो बीमारी की तरफ जाएगा इट्सेल्फ। तो मतलब हमें तबीब से पूछ कर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, आसान अल्फाज। और जो लोग एंटी हैं यानी तिब के, तो मैं एक चीज़ और जो मैंने पढ़ी, और आपकी इजाज़त से अगर मैं बात करूं, कि जैसे कि आपने कहा और आपने कहा कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म करती है, ठीक है, लेकिन साइड इफेक्ट के बगैर। बिल्कुल, ये चीज़ तो हमने भी पढ़ी है, ठीक है, लेकिन हम वाकई में फ़रोग नहीं देते चीज़ों को। लेकिन साथ हमारे जो बैठे हैं, हम थोड़ा सा मॉडर्न तरफ भी जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब सीनियर बैठे तो एक जूनियर को भी साथ रखना चाहिए, मतलब मॉडर्निज्म में बात करो। हकीम एजाज वहाब साहब, आपसे ये सवाल है कि जिस तरह मिकदार के बारे में ही बात चल रही है, एक छोटा सा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह के आप जो कुश्ता जात हैं, ये कुश्ता जात हर उम्र के अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं आप लोग? जैसे मिसाल के तौर पे, जो मैं एक तिब का तालिब इल्म होने के नतीजे में, जैसे हम बताते हैं कि कुश्ता 12 सिंगा जो है हम बच्चों को यूज़ करवाते हैं, नमूनिया के लिए हमारी बेहतरीन किस्म की अद्वियात में से शामिल है। जिस तरह एलोपैथिक के अंदर डिफरेंट तरीके से जो है वो इंजेक्शन और एंटीबायोटिक दिए जाते हैं और नेबुलाइज किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तिब के अंदर नमूनिया और सीने के अमराज के लिए बच्चों के लिए बड़ी बड़ी VVIP की किस्म की अद्वियात मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है वो लाउ भी हैं जो बच्चों को दे सकते हैं हम, जिसके अंदर जो है हम ख़ास तौर के ऊपर वो जिस तरह हकीम इब्रार देहलवी साहब ने फरमाया कि हम इसकी मिकदार का तयन करेंगे कि हमने कितनी मिकदार देनी है, माजूनात में डाल के दे के, लाउकों में डाल के दे के। हमने क्योंकि कोरोना के दौर के अंदर जिस तरह लोगों ने तिब को यू टर्न लिया, वापस एलोपैथिक से लोग वापस लौटे तिब की तरफ, और हम देख रहे हैं कि जब से लोग मुसीबतों में बहुत ज़्यादा गिरे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तिब ही की तरफ फ़रोग दिया जा रहा है, और जिसके लिए हमारे बड़े जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तिब का एक नाम आ रहा है, जिस तरह इब्रार भाई सदर हैं पाकिस्तान यूनिफिकेशन तिबी फाउंडेशन के, इसी तरह मैं जो है जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान यूनिफिकेशन तिबी फाउंडेशन का, और आपको भी ओहदा दिया गया है PTC के अंदर, चांडियो साहब ने, सर नसीम साहब ने जो ओहदा दिया है। इसी तरह मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा अपने प्रोग्राम में, इब्रार साहब की तरफ से भी करूँगा और अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने सिंध की सबसे बड़ी जमात, जिसको हम PTC के नाम से जानते थे, पाकिस्तान टीवी कॉन्फ्रेंस, तो साथ जीशान भाई हमें बिल्कुल, मैं एक चीज़ पूछूंगा कि इनसे ये सवाल करना है कि कुश्ते को अगर हम अंग्रेजी में किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो क्या है, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो जल्दी से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ निशान भाई, मेट्रो चैनल और साजिद भाई का, कि आप लोगों ने हमें बुलाया, पूरी टीम को बुलाया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इब्रार भाई की आगे मैं बात बढ़ाऊँगा। कुश्ताजात के हवाले से जो बात की जा रही है, जिस पे बात हो रही है, वो ये है कि कुश्ता को इंग्लिश में कॉल्स कहते हैं और कॉल्स कहते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें कुश्ताजात को जो हर्बल मिनरल प्रिपरेशन भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, कुश्ता कहते हैं किसी भी मेटल को, मिनरल्स की रूह को निकाल लेना, और किसी माहिर तबीब जो होता है वो उसको इंजेक्ट करता है किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। इसका एक प्रोसेस होता है पूरा। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी बॉडीज में चीज़ें नहीं होती जो इंसानी जिस्म नहीं बनाता, वो हम बाहर से लेते हैं, हम चीज़ें लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा जिंक है, जिंक बाहर से लेते हैं, कैल्शियम है, इसके अलावा और दूसरे ऐसे मिनरल्स जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है। तो क्या, जैसे कुश्ता हम जस्ट बनाते हैं, इसको कुश्ता जिंक भी कहते हैं। ये बहुत सी जो स्किन की जो दवाई क्रीम्स होती हैं उसके अंदर भी ये होता है।
اور ہماری اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اگر اس کو بدرکے کے ساتھ یوز کیا جائے, منقے کے ساتھ کشتہ جست اگر یوز کیا جائے تو بخار کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ. اچھا, اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مقدار خوراک کیا چیز ہوتی ہے. مقدار خوراک وہ یہ ہوتی ہے کہ مثال جیسے آپ نے کہا ایک سپون نہیں, اس کو ایک جو ٹیسٹ سپون ہوتا ہے وہ 5 گرام کا ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں 1 گرام کے اندر جو ہوتی ہے وہ 12 ماشے ہوتے ہیں, اور ایک ماشے کے اندر 8 رتیاں, 8 رتی کے اندر 8 چاول, اور یہ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک چاول 15 ملی گرام کی خوراک لی جاتی ہے, جو کہ جی ذیشان بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کشتے کی مقدار ہے وہ بہت مائنر یوز کروائی جاتی ہے, بہت مائنر یوز کرتی ہے, بہت مائنر. جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک تیلی ہوتی ہے, اس کے اندر آپ رکھ کے اب خوراک لیتے ہیں. تو یہ کون بتاتا ہے؟ یہ طب بتاتا ہے. یہ طب بتاتا ہے, طبیب بتائے گا کہ کتنا لینا ہے. اور اگر طبیب پڑھا لکھا نہیں ہوگا, جیسے کہ آپ لوگ سرٹیفائڈ طبیب ہیں, تو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو, جیسے میں نے آپ سے سوال کیوں کیا 1 ٹیبل سپون اور ٹی سپون, میں چٹکی برابر بھی سوال کر سکتا تھا, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم سرٹیفائڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. ٹیم کا بالکل جی, ہم بریک پہ جا رہے ہیں کہ جب سرٹیفائڈ لوگ آتے ہیں تو پھر یہاں سے مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے, اور جب یہاں سے مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے کہ ایک مثال میں دوں گا, اس کے بعد ہم جائیں گے کہ ہم ایک سفید گولی کھاتے ہیں سر درد کے لیے, اس کو نہیں پتا گولی کو کہ میرے سر میں درد ہے اور میں نے سر کے درد کو جا کے ٹھیک کرنا ہے. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ سفید گولی کھائیں گے تو دماغ کا درد صحیح ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے جب آپ بھروسہ رکھ کر کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اور بہترین طب کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو زندگی آسان ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود ذیشان اظہر. اور جناب ہم ویلکم بیک, اور ہم واپس آ چکے ہیں. جی حکیم صاحب, آپ کس نے جوائن کیا ہمیں؟ جی ہمارے ساتھ حکیم عبدالرحمان عبدالی صاحب ہیں, پاکستان یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کے نائب صدر بھی ہیں ہمارے, اور ہم تینوں عہدیدار جو ہیں وہ پاکستان یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کے ممبر بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی سی کے بھی ہم ممبر ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ سے عبدالرحمان صاحب, حکیم صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ کشتہ جات کے نقصانات کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ کشتہ جات کے کیا نقصانات بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میٹرو ٹی وی کا شکریہ بھائی, اور تمام آپ کا بہت شکریہ. آپ کا, آپ نے ہمیں پروگرام میں بلایا. اور کشتہ سازی یا کشتے کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ جو ہے نقصانات ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, اور اکثر ڈاکٹر جو ہیں حضرات ہمارے وہ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ گردوں کو نقصان پہنچا دیا, گردے فیل ہو گئے بہت زیادہ. تو یہ ایک, جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو یہ بات ہے, یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جس آدمی کو کچھ معلوم نہیں ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں, ایک شخص کے پاس ایک فوجی ہے یا ایک پولیس کے اندر کوئی سپاہی ہے, اس کے پاس ایک گن ہے, تو وہ گن ملک کی حفاظت کے لیے استعمال ہو رہی ہے. لیکن وہی چیز اگر ہم کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, کسی دہشت گرد کے ہاتھ میں یا کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو ڈاکو ہے یا قاتل ہے, تو وہ اس کا غلط استعمال کرے گا. یہی چیز کسی بھی میڈیسن کے بارے میں, کسی بھی دوا کے بارے میں, تو اگر وہ ایک کوالیفائڈ شخص اس کو استعمال کرا رہا ہے, ایک پڑھا لکھا شخص, ایک تعلیم یافتہ شخص جو اس بارے میں جانتا ہے کہ کیسے استعمال کرنی ہے, کہاں استعمال کرنی ہے میں نے, تو وہ فائدہ پہنچائے گی. اور اگر اس کو کوئی ایسا شخص استعمال کرتا ہے کہ جو نان کوالیفائڈ ہے, ایک عطیت زدہ شخص ہے, تو وہ چیز اس کو نقصان پہنچا دے گی. ایسا ہی. اور ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی, کسی بھی میڈیسن کی ہم بات کرتے ہیں, کسی بھی شاخ کی بات کرتے ہیں, کہ ہر ایک کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکسیس استعمال سائیڈ افیکٹ کی طرف جاتا ہے. آپ اگر اپنے معالج کی مرضی کے ساتھ کام کریں گے تو پھر جو ہے وہ چیزیں صحیح ہوتی رہیں گی. جی بہت شکریہ عبدالرحمان عبدالی صاحب, آپ کو ہم ایک ٹائم بھی کم دے سکے ہیں. اور سر میں آپ سے پروفیسر حکیم نسیم احمد قاسمی صاحب, جو ہمارے قاسمی طبی کالج کے جو ہے پرنسپل بھی ہیں, آپ سے سر مجھے یہ پوچھنا ہے, کیونکہ میں جب سے میں طب کے اندر آیا ہوں اور آپ لوگوں کی شاگردی کے اندر میں ہوں, الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ طبیبوں کی بہت اچھی جو ہے اصلاح کر رہے ہیں. بہت سے تربیتی پروگرام جس طرح انعقاد ہو رہے ہیں کراچی کے اندر بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا جو علم ہے وہ اپنے دوسرے حکمہ تک, اطباء تک جو ہے وہ کنورٹ کر رہے ہو, تاکہ پاکستان میں موجود جتنے بھی طبیب ہیں ان کو آسانی ہو اپنے مریضوں کو چیک کرنے کے لیے. اور یہ بہت ایک خوشائن بات ہے. اور سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ایلوپیتھی کے اندر ویکسینیشن کی جاتی ہے,
ٹیکے لگائے جاتے ہیں، حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، ملیریا کے لیے لگایا جاتا ہے، ڈفرینٹ وبائی امراضیہ کے لیے لگایا. کیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا طب کے اندر بھی اس کا کوئی متقابل، یعنی کہ جو اس کے مد مقابل کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے سکیں اور ہمارے بچے جو ہے ان کا امیونٹی سسٹم ہائی ہو اور وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں؟ یا ہم یہ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ آگے جا کر ہمارا طب یونانی بھی انجیکشنز فارم میں آئے گا، یا ہم جو ایک پرانا طریقہ ہے اسی کے اندر جدت لاتے ہیں وہی چیزیں آگے لے کر چلیں گے؟ اس سوال پہ دیکھیں ویکسینیشن کیا ہے. ویکسینیشن اصل میں ایک جرثومے کو آپ کو اس کی ڈیٹس اس میں شکل میں اس کو آپ انجیکٹ کرتے ہیں کہ تاکہ اس کے اندر وہ انفیکشن ایک ہلکا سا وہ ایکٹیو باڈی ہو تو باڈی اس کو کل کرے اور ایک اینٹی باڈیز بن جائے. ہمارے یہاں تو طب میں یہ تو روز ہمارا معمول ہے. ٹھیک ہے، ہم دہی کیا چیز ہے؟ بیکٹیریل ہے. جی جی، تو وہ بھی تو ویکسینیشن ہی تو ہے ہماری. ہم اسی طرح سے خمیر ہے، ابھی اسٹارچ کی بات کر رہی تھی میڈم کھانے پکانے میں کہ جی خمیر ہے، تو خمیر بھی تو ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ بھی اینٹی بیکٹیریل ہے. تو یہ ہم دے رہے ہیں اس کے اندر ویکسینیشن ہی تو دے رہے ہیں یہ سارے. ہم جب ہوتے ہیں ہماری طب اسلامی میں ہمارے نبی اسلم نے جب ہماری اصلاح کی اور ہمیں تعلیم دی، ہمیں کہا کہ جب کوئی وبا پھیل جائے، وبا پھیل جاتی ہے تو اس علاقے کے لوگ باہر نہ جائیں اور اس علاقے میں باہر کا کوئی نہ آئے جی، تاکہ کوارنٹین جو ہم لفظ آیا جی ہم کراتین کر لیتے ہیں، تو کرنٹین ہمارے یہاں بھی تھا شروع سے کہ یہ کرتے تھے کہ تاکہ وہ پھیلے نہیں وبا اور اس کا وہاں ٹریٹمنٹ کیا جائے. اور جب ہم جراثیم ہمارے یہاں وبا میں ہوتے ہیں، ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے یہ امیون سسٹم ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. یہ نیچرل ہمارے کے اندر ایک اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے، سیلز ہمارے کرتے ہیں. امیون سسٹم ہمارا ملنے سے ہوتا ہے، نہ کہ ہمیں دور ہونے سے، نہ کہ ہمیں بہت زیادہ بالکل صفائی. ہم نے مٹی سے رشتہ جس دن سے توڑا ہے ہم زیادہ بیمار ہو گئے ہیں. ہم نے جب ہمارا سے امیون پلیٹیں سسٹم ہیں تب سے ہماری بیماریاں زیادہ مٹی میں آج بھی ہم اگر کوئی شخص مریض ہے ایسا کرونک اور جو جوڑوں کا بھی مریض ہے، اگر وہ آدھا گھنٹہ دھوپ میں خشک مٹی کے اندر ننگے پاؤں بیٹھ جائے آدھا گھنٹہ، تو آدھے گھنٹہ وہ ڈیلی بیٹھے گا، 1 مہینے بعد اپنا رزلٹ خود دیکھ لے. وہ کیا بات ہے. تو بچے کو ہم نے مٹی سے دور کر دیا، ہم نے اپنے رشتے کو نیچر سے دور کر دیا، تو آج ہم بیمار ہیں. تو ہم یہ آرٹیفیشل ویکسینیشن کرا رہے ہیں، جس ویکسینیشن کے اب وہ بھی اس میں اتنی جالی ہیں کہ اس میں تو اب بخار بھی نہیں چڑھتا. 98% سر پاکستان کے اندر ایلوپیتھی. تو ہمارے پاس تو نیچرل بہت چیزیں ہیں، خمیر ہیں، بہت سی چیزیں. بہت شکریہ سر نسیم صاحب. آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو طب کے لیے فروغ ہے وہ کیا ہے؟ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا کہ اصل میں جو پرابلم کہاں سے شروع ہوا کہ ہیلتھ کیئر وجود میں کیوں آئی. جی جی، یہ جو ایلوپیتھک کی، ہومیوپیتھک کی، طب کی جتنی بھی ریگولیٹری اتھارٹی تھی، ہماری کاؤنسل سے ہیں، انہوں نے اپنا کام بخوبی انجام نہیں دیا. ہم نے ریگولیٹ نہیں کیا، ہم نے جو ہے اپنے جو ہے قبلے درست نہیں کیے. وجہ یہ بنی کہ یہ ہیلتھ کیئر کمیشنز وجود میں آئی. ہیلتھ کیئر کمیشن سارے صوبوں میں جب وجود میں آئیں تو طب کے لیے بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، جتنی بھی فارمیشن تھی، وہ ڈاکٹرز تھے وہاں پہ. پورا کا پورا ایلوپیتھک سوچ تھی وہاں پہ، یہاں پہ ہیلتھ کیئر پہ. ہیلتھ کیئر نے کیا کیا کہ انہوں نے جتنے بھی حکماء کرام ہیں ان کو انہوں نے جو ہے کوئک سمجھا اور عطائی سمجھا، اور ہمارے خلاف آپریشن شروع ہو گئی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے بہت بڑا جو ہے سفر کیا. ہمارے حکماء کرام نے بڑی مشکلوں کے ساتھ اس کو سمجھانے میں. حکیم صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پہ، کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. تو آپ چاروں کا بہت شکریہ. ایک جو مہمان اور تھے ان کا بہت شکریہ کہ وہ چلے گئے. مطلب ایک چیز کیونکہ ہمیں انڈورسمنٹس کرنی ہوتی ہے اور بیسک مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہم ملوا سکے کہ یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کی جو ٹیم ہے وہ کیا کام کرے. اسی کے ساتھ حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے جمعرات پھر ملاقات ہوگی. واپس آئیں گے کچن کے ساتھ. اپنا آپ نے کہیں نہیں جانا. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود زی شارہ صاحب.